اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی رسول کریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور آپ حضرات خود محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے خود اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مہمانی کا شرف بخشا ہے۔ یوں تو ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، جو کچھ بھی پیتے ہیں، جو سانسیں لیتے ہیں، یہ سب پروردگار عالم کی ہے، لیکن یہ اس کا لطف خاص اور کرم خاص ہے کہ اس نے اس مبارک مہینے کو اپنی جانب منسوب کر کے ہمارے اوپر ہر طرح کی مادی اور معنوی نعمتوں کو اڈیل دیا ہے۔ یہاں تک کہ عام دنوں میں جس سونے کا کوئی اجر و ثواب نہیں تھا، سانس لینے پہ کوئی ثواب نہیں مل رہا تھا، اس مہینے میں سونے کو عبادت اور سانس لینے کو تسبیح قرار دے دیا گیا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اس کا فیض ہے۔ یہ عظیم مہینہ کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن حکیم کو نازل کیا کہ جس کا مقصد متقین کی ہدایت تھا اور ان کو راستہ دکھانا تھا، اور دوسرا کرم جو اس مہینے میں خداوند عالم نے اس امت مرحومہ پر، اس امت نبوی پر فرمایا، وہ یہ کہ وہ رمضان کے روزے جو گزشتہ امتوں میں صرف نبیوں پہ واجب ہوا کرتے تھے جیسا کہ روایات میں آیا ہے، لیکن اس امت میں خداوند عالم نے ہر فرد کے اوپر روزے کو واجب قرار کر واجب قرار دے کر اپنی نعمتوں کو مکمل طریقے سے اپنے بندوں کے سامنے پیش کر دیا ہے اور ان کے سامنے اڈیل دی ہے اور رکھ دی ہے کہ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ کس قدر ان نعمتوں سے فیض حاصل کرے اور ان ساعات سے استفادہ کرے اور ان لمحوں اور گھڑیوں سے ثواب کے ذخیرے کو اپنی آخرت کے لیے مہیا کرے۔ دوسرا کرم روزے کا، جیسا کہ عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں، تو روزے کے لیے بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے گزشتہ امتوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا، واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا دل میں رکھنے والے بن جاؤ۔ تو ایک طرف سے قرآن عظیم جو نازل ہوا اس کا مقصد متقی بنانا، متقین کی ہدایت کرنا، اور دوسری طرف سے روزہ اس لیے فرض کیا گیا تھا کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور انسان ویسی زندگی گزارے جیسی خداوند عالم چاہتا ہے اور جس کا پیغام اس نے 1,24,000 نبیوں کے ذریعے اور 14 معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ خوف خدا ایک اہم موضوع ہے جس پر مستقل بحث اور گفتگو کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ خوف خدا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خدا سے ویسے ڈرے جیسے ہم خطرناک چیزوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ خداوند عالم رؤوف و رحیم، ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ شفیق، اس کی محبتیں بے کلام، اس کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں بے پایان ہیں۔ تو اب یہ ہمیں خدا سے خوف کیوں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے علماء نے اور احادیث میں جو باتیں بیان کی گئی اس کی روشنی میں 2 باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ خوف خدا یا تو اس کی عظمت و جلالت کے پیش نظر پیدا ہوتا ہے، یا انسان اپنی کوتاہیوں اور اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں اور خدا کی نافرمانیوں کو جب پیش نظر رکھتا ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقصر، اپنے آپ کو خطا کار، اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ خوف کا 2 منشا ہوتا ہے، 2 سرچشمہ ہوتا ہے، یا خوف عظمت و جلالت پروردگار کے نتیجے میں ہے، جسے روایات اور قرآن کی زبان میں خشیت اور رہبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز جو خوف الہی دل میں پیدا کراتی ہے وہ انسان کی کوتاہیاں ہیں اور انسان کی خطائیں ہیں۔
قرآن مجید میں مختلف مقامات پر خوف خدا رکھنے والوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تعریف و تمجید کی گئی ہے۔ روایتوں میں بھی خوف خدا رکھنے کا اور خوف خدا رکھنے والوں کے اجر و ثواب کے اور ان کے کارناموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان ایام کو، ماہ مبارک رمضان کو دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں تو خوف خدا کے ظہور و بروز کا ایک عظیم نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر ہم کسی کو بتائیں نہیں تو وہ سامنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم روزے سے ہیں۔ لیکن یہی انسان، آج گرمی کا موسم ہے، ہر طرف سے جو ہے گرمی انسان کے اوپر طاری ہے، اور اس شدت گرما میں وہ روزے کی حالت میں ہے۔ اب یہ خوف خدا ہی کا نمونہ ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، یا حتیٰ یہ کہ وہ وضو کے لیے پانی لیتا ہے منہ میں کلی کے لیے، وہ چاہے تو اس پانی کو حلق کے نیچے بھی اتار سکتا ہے، لیکن یہ خوف خدا کی عظیم منزل ہے کہ عام دنوں میں جس کے لیے رکاوٹ نہیں تھی وہ پانی کو پی سکتا تھا، لیکن آج منہ میں پانی لینے کے بعد بھی انسان پیاسا ہونے کے بعد بھی پانی تھوک کر یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا ہے، ہم روزے سے ہیں۔ تو یہ روزے کی ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس سے ہمیں خدا کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، کہ جیسے آیت میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس کے بعد خوف خدا رکھنے کے سلسلے میں بہت سے فوائد ہیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں اور بہت سے اس کے امتیازات ہیں اور ثواب بے شمار ہے۔ ایک فائدہ تو یہی ہے کہ روایتوں میں آیا کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے، اور جو خدا کا خوف دل میں نہیں رکھتا ہے تو وہ جو شخص خوف خدا نہیں رکھتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ لہذا ہم اگر اس کا عینی شاہد اور نمونہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے بہت سے ایسے افراد اور بہت سی ایسی ہستیاں ہیں عالم تشیع میں کہ جن کے اندر خوف خدا ہے، چونکہ وہ خدا کو مانتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، لہذا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کے سامنے خوف کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ تو دنیاوی اجر و ثواب ہے خوف خدا کا۔ اور اگر آخرت کی بات کریں تو متعدد آیتوں میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خوف خدا رکھنے والے کا ٹھکانہ جنت ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص پروردگار عالم سے ڈرے اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھے تو اس کے لیے جنت المأویٰ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ اور جگہ ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ صرف ایک جنت کی بات تھی، دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص خوف خدا رکھے گا اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد جنت کا بھی اندازہ انسان کیا لگا سکے گا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ جنت وہ جگہ ہے کہ ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس کے بعد روزے کے یہ خوف خدا کے اور فوائد اور برکتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی کوتاہیوں کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ جب انسان اپنی کوتاہیوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ خداوند عالم سے لو لگاتا ہے اور پروردگار کی جانب متوجہ ہوتا ہے، جو انسان کے خلقت کا مقصد ہے اور انسان کی پیدائش کا ہدف ہے کہ وہ پروردگار عالم ہی کو اپنا سب کچھ مانے اور اسی کے لیے سارے امور انجام دے۔ کہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہمارا سب کچھ پروردگار کے لیے ہے۔ اس کے بعد خوف خدا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ اس سے ویسے جھڑ جاتے ہیں کہ جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، کہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن کا دل خوف خدا سے لرزتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح سے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔
ایک اور فائدہ خوف خدا کا یہ ہے کہ جہنم میں جانے سے انسان بچ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جس شخص کے لیے خداوند عالم نے وعدہ کیا ہو کہ جو خوف خدا رکھے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو اس کے لیے پھر جہنم کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ ایک اور فائدہ خوف خدا کا یہ ہے کہ انسان جب خدا سے لو لگائے گا اور اسی سے ڈرے گا تو پھر دنیا کو دنیا فانی ہی سمجھے گا، اس کو دار بقا نہیں قرار دے گا، اور اپنی ساری محنت دنیا میں اس لیے کرے گا کہ وہ آخرت کو آباد کر سکے۔ ایک اور فائدہ خوف خدا کا یہ ہے کہ جب انسان خوف خدا رکھے گا تو پروردگار اس کے لیے راہ نجات بھی فراہم کرے گا۔ اور ایک چیز اور جس کو ہم نے ابھی بیان کیا تھا، آخری چیز، کہ خوف خدا رکھنے والا دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، لیکن جو شخص خوف خدا نہیں رکھتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ کہ آیت میں ارشاد فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو خائفین، خاشعین، راہبین اور اپنی بارگاہ میں اپنے حضور ڈرنے والوں میں قرار دے، تاکہ ہم پروردگار سے ڈرتے ہوئے اپنے فریضے کو مکمل طریقے سے انجام دے سکیں، اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پر توبہ اور پروردگار کی بارگاہ میں انابہ کر سکیں، اور آئندہ کے لیے بھی اس بات کی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچنے اور ہمارے دل کو اپنے خوف سے بھر دینے اور لبریز کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔